میں اپنے اس علاقے کے مشہور مقرر اور اللہ نے ان کو جو سمجھانے کا بہت بہترین ملکہ عطا فرمایا ہے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مظاہری دامت برکاتہم جو ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان سے حضرت سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مظاہری دامت برکاتہم۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز طلبہ، پردے میں تشریف فرما ماؤں اور بہنوں، جب کوئی پھل وجود میں آتا ہے تو وہ آسمان سے ٹپکتا نہیں ہے، بلکہ اسی زمین میں مختلف صلاحیتوں کے پروان چڑھنے کے بعد وہ پھل وجود میں آتا ہے۔ اس میں کسان کی بھی محنت ہوتی ہے، اس میں زمین کی صلاحیت بھی استعمال ہوتی ہے، اس میں پانی کی صلاحیت کا بھی استعمال ہوتا ہے، سورج کی گرمی سے وہ پکتا ہے اور چاند کی روشنی سے اس میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح سے کائنات کی بہت سی صلاحیتوں کے بعد وہ دانہ یا وہ پھل وجود میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی طالب علم حفظ قرآن پاک کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سی قوتیں اور بہت سی صلاحیتیں اور بہت سی محنتیں ہوتی ہیں۔ ایک پھل کا استعمال کرنے والا جیسے اس پھل میں جتنی صلاحیتیں ہیں ان سب کا اعتراف کرتا ہے، اور اگر وہ صلاحیتیں اس پھل کو نہ ملتی تو وہ دانہ اور وہ پھل وجود میں نہ آتا۔ اسی طریقے سے جب بچہ حافظ قرآن یا عالم قرآن یا قاری قرآن بن جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی بہت سی صلاحیتیں صرف ہوتی ہیں، اور وہ ساری صلاحیتیں اس لائق ہوتی ہیں کہ ان کا اعتراف کیا جائے اور ان صلاحیتوں کو تسلیم کیا جائے۔ سب سے بڑا کارنامہ تو ان کے پیچھے ان کے ماں باپ کا ہوتا ہے کہ اس پرخطر ماحول میں جہاں تعلیم کا ایک الگ انداز کا مزاج وجود میں آیا ہے، اور تعلیم کس چیز کو سمجھا جاتا ہے، اس ماحول میں ماں باپ نے ہمت دکھائی اور مدرسے کے ماحول میں بچے کو لا کر کے ڈالا۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی بہت سی دوسری تمناؤں کو انہوں نے مار کر کے اور مردہ کر کے ایک آخرت کی تمنا لیے ہوئے اپنے بچے کو مدرسے میں لا کر کے ڈالا۔ یقیناً ان کی یہ پہلی قربانی ہے جو انتہائی
اعتراف اور قدر دانی کی نگاہ سے دیکھے جانے کے لائق ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی اس کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور جب حافظ قرآن کے انعام کی باری آئی ہے تو حافظ قرآن کو جو انعام ملے گا تو وہ اپنی جگہ پر، اس کے ماں باپ کو جو کچھ ملے گا اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اس لیے کہ ان کی پہلی قربانی، پھر اس استاد کی قربانی جس نے اس کو اس لائق بنایا، پھر اس ادارے نے جو مواقع فراہم کیے، اس ادارے میں نہ معلوم کتنے لوگوں نے اپنے تعاون کو پیش کیا، اور سب کے مجموعے سے مل کر کے ایک پودا، ایک پھل وجود میں آیا۔ اس لیے ان حافظ ہونے والے بچوں سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، تو ان تمام قوتوں کو جو آپ کے حافظ قرآن بننے میں معاون اور مددگار بنی ہیں، ان کو کبھی فراموش نہ کیجیے گا۔ ان کا ادب، ان کا احترام اور ان کے اس قربانی کا ہمیشہ خیال رکھیے، جس میں سے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا، اور پھر استاد کا، پھر اس ادارے کا جس ادارے میں آپ نے پڑھا اور تعلیم حاصل کی۔ میں نے یہ باتیں اس لیے عرض کر دی ہیں ابتداءً کہ ادارے کا تعارف اور ادارے کی اہمیت بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایک بچہ حافظ قرآن ایسے نہیں بن گیا ہے، جس ادارے کا یہ تعاون ہے وہ قابل تحسین، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ کہنے کو اور سوچنے کو کچھ بھی کوئی سوچے، لیکن سچائی یہ ہے کہ ان اداروں کا بہت بڑا احسان ہے اس امت پر، کہ وہ صلاحیتیں وہ لگا رہے ہیں، ان اداروں سے وہ چیزیں نکل کر کے آ رہی ہیں کہ جن کی آج امت کو ضرورت ہے۔ تو بہرحال ہم مبارکباد پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ان بچوں کو جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، ان بچوں کے ماں باپ کو جنہوں نے اپنی دنیاوی خواہشات کو پسے پشت ڈال کر کے یہ قربانی پیش کی کہ ان کا بچہ حافظ قرآن بنے۔ ہم ان کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اس ادارے کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں جس ادارے نے ایسے لائق اور فائق بچے پیدا کیے، یعنی ان کو تعلیم دی، جن کا ابھی ذکر کیا قاری صاحب نے کہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن پاک سنانا، یہ بہت بڑے فخر کی چیز ہے۔ بہت باکمال افراد گویا کہ تیار ہو گئے، لیکن اس سب پر ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو ذہن میں رکھنے کی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سب کے پیچھے کہ ماں باپ کو یہ موقع ملا کہ وہ اپنے بچے کو پڑھائیں، بچے کو یہ موقع ملا کہ وہ پڑھے، استاد کو یہ موقع ملا کہ وہ پڑھائے، ادارے میں وہ بچے آئے۔ اس سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی توفیق چاہیے، جو سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر ماں باپ کو توفیق نہ ملتی تو وہ بچوں کو ادارے میں نہ بھیجتے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ تو اللہ کی توفیق کا ہے۔ اللہ نے توفیق دی، پہلے ماں باپ کے دل میں بات ڈالی، پھر بچوں کے لیے اس عمل کو آسان بنایا، وہ عمل جو آسان نہیں تھا۔ کسی چیز کا یاد کرنا، اس کا محفوظ کرنا کوئی آسان عمل نہیں ہے، بالخصوص ایک ایسی زبان کا جو اپنی زبان نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا۔ دراصل میں نے یہی سمجھانے کے لیے قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت کی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ حق تعالیٰ شانہ فرما رہے ہیں ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یاد کرنے کے لیے۔ ذکر کے دو معنی ہیں، یاد کرنا اور نصیحت حاصل کرنا، اور دونوں معنی یہاں پر
مراد لیے جا سکتے ہیں، دونوں معنی ہی مراد ہے۔ ہم نے قرآن کو آسان بنایا یاد کرنے کے لیے، ہم نے قرآن کو آسان بنایا نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتا کیا کوئی ہے یاد کرنے والا، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ دونوں معنی کے اعتبار سے یہ آیت امت کو آواز دے رہی ہے کہ قرآن اگر تم یاد کرنا چاہتے ہو تو یاد کرنے کے لیے آسان ہے، اگر تم اس سے نصیحت پکڑنا چاہتے ہو تو نصیحت کے لیے وہ آسان۔ یاد کرنے پر تھوڑا سا ذکر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یاد کرنا، اس کا سینوں میں محفوظ کر لینا کتنا آسان بنا دیا ہے، ہر عمر کے لوگوں کے لیے، ہر طبقے کے لوگوں کے لیے، کیا مرد، کیا عورت، کیا بوڑھا، کیا بچہ، کیا جوان، ہر طبقے اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کو اس طرح سے آسان بنایا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ہیں کہ جن میں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے یہ آسان بنایا تبھی یہ چیز ممکن ہو سکی۔ چھوٹے بچوں کو دیکھیے تو وہ بھی حفظ کر لیتے ہیں، بڑی عمر کے لوگوں کو دیکھیے تو وہ بھی حفظ کر لیتے ہیں، مردوں کو دیکھیے تو وہ بھی حافظ بن سکتے ہیں، عورتوں کو دیکھیے تو وہ بھی حافظ بن سکتے ہیں۔ کوئی تجارت میں مشغول رہ کر کے سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے، کوئی ملازمت میں مشغول رہ کر کے سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے، کوئی بادشاہت کے تخت پر بیٹھ کر کے بھی پڑھنا اور سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے، اور کوئی مزدوری کر کے سیکھنا چاہے تو بھی سیکھ سکتا ہے۔ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مشکل نہیں بنایا، صرف اس کا اعلان ہے کون ہے جو آگے بڑھ کر کے اس کو سیکھنا چاہتا ہے ہم اسے سکھاتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم رحمت اللہ علیہ، ان کے ایک عظیم شاگرد جن کا امت پر بڑا احسان، آج فقہ حنفی مدون اور مرتب طور پر جن کے صدقے میں موجود ہے وہ ہیں سیدنا امام محمد رحمت اللہ علیہ۔ امام صاحب کے پاس جب پڑھنے کے لیے آئے تو امام صاحب نے پوچھا کہ حافظ ہو، قرآن حفظ کر لیا ہے؟ تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پہلے قرآن حفظ کر لو پھر اس کے بعد دوسری تعلیم شروع کرتے۔ چنانچہ امام محمد رحمت اللہ علیہ ایک ہفتے تک امام صاحب کے درس میں نہیں شامل ہوئے، اور ایک ہفتے کے بعد آئے اور فرمایا میں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا ہے۔ ایک ہفتے میں امام محمد رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا، ایک بندے نے ٹھان لی، طے کر لیا، اللہ نے اس کے لیے آسان بنا دیا، ایک ہفتے میں وہ حافظ قرآن بن کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سفر حج پر جا رہے تھے، پہلے پانی کے جہاز سے جایا جاتا تھا، کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، پانی کے جہاز میں تراویح پڑھنے کی بات آئی تو کوئی حافظ نہیں تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے روزانہ ایک پارہ یاد کر کے سنانے کا تہیہ کیا، روزانہ ایک پارہ یاد کرتے تھے اور تراویح میں سناتے تھے، اور اس طریقے سے پورے رمضان المبارک میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ ایک مہینے میں حافظ قرآن بن گئے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جہاز میں سفر کرنے والوں کے لیے تراویح کے تکمیل کا اور قرآن پاک کی تکمیل کا انتظام فرما دیا۔ زیادہ سے زیادہ مدت، کم سے کم مدت، ساری مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانی کی رحمت اللہ علیہ بڑی عمر میں تقریباً 45-50 سال کی عمر تھی جب ان کے بچوں نے حفظ قرآن پاک کیا تو ان کو شوق پیدا ہوا،
بیٹے اور پوتوں کو جب دیکھا کہ یہ حافظ قرآن بن گئے تو ایک دل میں کسک پیدا ہوئی کہ میرے بیٹے اور میرے پوتوں نے قرآن پاک حفظ کر کے میرے سر کے تاج کا انتظام قیامت میں کر دیا، لیکن اگر میں نے حفظ قرآن کر لیا ہوتا تو میرے ماں باپ کے لیے بھی تاج کا انتظام ہو جاتا۔ میرے تاج کا تو انتظام ہو گیا، لیکن میرے ماں باپ کے تاج کا انتظام کب ہوگا؟ جب میں حافظ قرآن بن جاؤں گا۔ چنانچہ مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 45-50 سال کی عمر میں، بڑی عمر میں، اس جذبے کے ساتھ قرآن پاک کو یاد کرنا شروع کیا اور 3 مہینے میں حافظ قرآن بن گئے۔ بڑی عمر میں شروع کیا اور 3 مہینے میں حافظ قرآن بن گئے۔ تخت سلطنت پر بیٹھا ہوا انسان اورنگزیب عالمگیر، اس کے ایک بیٹے نے جب حفظ قرآن مکمل کیا تو باپ کو جا کر کے شاہجہاں کو بتایا عالمگیر نے کہ ابا آپ کو خوشخبری ہو، آپ کا پوتا حافظ قرآن بن گیا۔ تو باپ نے مبارکباد دی اور دل سے ایک آہ نکلی جس کو اورنگزیب عالمگیر نے محسوس کر لیا۔ آہ کیا تھی اس بات کی کہ تمہارے سر کے تاج کا انتظام تو ہو گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم نے حفظ قرآن پاک کیا ہوتا تو میرے سر کے تاج کا انتظام بھی ہو جاتا۔ چنانچہ اورنگزیب کے دل میں یہ بات گھر کر گیا اور تخت سلطنت پر بیٹھا ہوا انتہائی مصروف ترین انسان، ایک بہت بڑی سلطنت کا مالک جس کی مصروفیات کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس تمام مصروفیات کے درمیان میں اورنگزیب نے حفظ قرآن شروع کیا۔ وقت مجھے یاد نہیں ہے ذہن میں کہ کتنا وقت لگا، لیکن حافظ قرآن بن گئے اور جا کر کے اپنے باپ کے پاس جا کر کے مبارکباد دی، ابا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر کے تاج کا انتظام بھی کر دیا، یعنی میں حافظ قرآن بن گیا۔ آپ کے اسی شہر کانپور میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا قائم کیا ہوا مدرسہ جامع العلوم پٹکا پور۔ اس کے ایک استاد جو رہنے والے تو بنگال کے تھے لیکن یہاں مدرس تھے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے، حضرت تھانوی سے ان کی نسبت تھی اور ان کے خلیفہ تھے۔ بڑی عمر میں قرآن پاک کے حفظ کا شوق پیدا ہوا اور قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا انہوں نے۔ یقین جانیے 1 ہفتہ 4 گھنٹے میں وہ حافظ قرآن بن گئے۔ اسی شہر کانپور میں شور مچ گیا کہ کوئی مولانا اسحاق بردوانی ہیں جنہوں نے 1 ہفتے میں قرآن پاک حفظ کر لیا ہے، اور حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کے معجزات میں اس واقعے کا ذکر کیا کرتے تھے کہ کانپور میں مولوی اسحاق نے 1 ہفتے میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ تو بڑی عمر کے، چھوٹی عمر کے مرد اور عورت، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ جنہوں نے یہ ٹھانا کہ اللہ کے اس آواز پر لبیک کہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے یاد کرنے والا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ جنہوں نے اس آواز پر لبیک کہا، اللہ نے ان کے لیے اس چیز کو اس طرح سے آسان بنا دیا۔ ابھی کچھ سالوں پہلے کا واقعہ ہے، اخبارات میں باقاعدہ یہ خبر پڑھی گئی تھی پاکستان کے مدرسے کا واقعہ کہ ایک 7 سال کا بچہ مدرسے میں داخل ہوا اگست کی 1 تاریخ کو اور نورانی قاعدے سے پڑھنا شروع کیا اس نے، اور جنوری کی 18 تاریخ کو وہ حافظ قرآن بن گیا۔ یعنی بالکل شروع سے، ابتدا سے شروع کیا، نورانی قاعدے سے پڑھنا شروع کیا، اور آگے اگلے 3-4 مہینے کے بعد جنوری کی 18 تاریخ کو وہ حافظ قرآن بن گیا، 7 سال کا بچہ۔ کتنے دن میں؟ 4-5 مہینے ہوئے۔ لکھا ہے، اخبارات نے لکھا تھا کہ اس 4 مہینے میں 5 مہینے میں 28 دن چھٹے کی بھی ہیں جس میں اس نے پڑھا نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کا کھلا ہوا مظاہرہ اور نمونہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات پر دکھاتا ہے۔ اور بڑی عمر کے لوگوں نے بھی اور چھوٹی عمر کے لوگوں نے بھی، کم وقت میں بھی اور زیادہ وقت میں بھی، سارے نمونے موجود ہیں۔
ہم جب اپنے گھر سے دور ایک مدرسے میں داخل ہوئے تو وہاں ایک بڑی عمر کے طالب علم، یعنی میرے اندازے کے مطابق اس وقت ان کی عمر 30 سے 35 سال ہوگی، وہ پہلے سے پڑھ رہے تھے اور ہم جب داخل ہوئے تو وہ پڑھ رہے تھے. ہم قرآن پاک حفظ کر کے اس مدرسے سے فارغ ہو گئے لیکن وہ پڑھ ہی رہے تھے. تھوڑا سا ذہن کمزور تھا لیکن کب سے پڑھ رہے تھے اور کب تک پڑھتے رہے، کئی سالوں تک پڑھتے رہے. لیکن چونکہ ٹھانا ہوا تھا کہ اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں اتارنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا اور وہ بھی حافظ قرآن. طے کرنا پڑتا ہے. جب طے کر لیا تو انہوں نے حافظ قرآن بن کر کے دکھایا. سلیمان بھائی، اب ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن یہ کہ بڑی عمر میں انہوں نے پڑھا اور کافی محنت کر کے پڑھا، کئی سال لگے لیکن اکتائے نہیں اور چھوڑا نہیں اور پڑھ کر کے دکھایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ان کے سینے میں محفوظ کر دیا. جامعہ عربیہ دورہ میں جب ہم گئے تو وہاں بھی ایک طالب علم، ایک صاحب ملے جو بہت پہلے سے پڑھ رہے تھے. ہم تو بہت چھوٹے تھے لیکن ان کی داڑھی اس وقت بھی تھی. ہم لوگ حفظ مکمل کر چکے تھے. اس کے بعد جو عالم کا کورس ہوتا ہے وہ بھی تکمیل تک پہنچا لیکن وہ پڑھ ہی رہے تھے. ہم لوگ ان سے مذاق میں کہا کرتے تھے، امین الدین بھائی آپ اپنے لڈو کب کھلائیں گے؟ مطلب آپ کا قرآن کب مکمل ہوگا؟ آپ اپنے لڈو کب کھلائیں گے؟ تو وہ ہم لوگوں سے بطور مذاق کے کہتے تھے، دیکھو بھائی 23 سال میں قرآن اترا ہے، مطلب 23 سال میں بھی ہو جائے گا. لیکن یہ ایک مذاق کا جملہ ضرور تھا، لیکن اس سے ان کے حوصلے کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ٹھان رکھا تھا کہ 23 سال بھی اگر لگیں گے تب بھی میں اس کے لیے لگاؤں گا. بہرحال انہوں نے ٹھان رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو پورا کیا. وہ حافظ قرآن بنے اور اپنے علاقے میں بڑا کام کیا، بڑا ادارہ قائم کیا. آج بھی وہ ادارہ قائم ہے. ابھی گزشتہ سالوں میں 1 سال ہوئے ان کا بھی انتقال ہو گیا. لیکن یہ کہ کام میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بندہ طے کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے. اور اگر کوئی دور سے ہی کھڑے ہو کر کے صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو میرے بس کا نہیں ہے، کہاں اس میں دماغ کھپانے کی ضرورت ہے اور کہاں بچوں کا وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہے، میں کسی اور چیز پہ لگا دیتا ہوں اور کیا ہے چنی ہے اور چنا ہے، اگر اس پر پڑ گیا تو یقیناً اس کے لیے یہ مشکل، اس کے لیے مشکل ہے. لیکن جو یاد کرنا چاہتا ہے اللہ نے اس کے لیے آسان بنایا ہے. اور دوسرے معنی اس کے یہ ہے کہ جو قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے قرآن نصیحت کے لیے بھی اس کے لیے آسان ہے. فرق صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ نصیحت کے لیے وہ اپنے دل کو کھول دے اور نصیحت کی کتاب مان کر کے اس کا اتباع شروع کر دے. اس کے لیے نصیحت اور اس کے لیے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے اور ہدایت اور توفیق اللہ کی طرف سے ملتی چلی جائے گی. بہرحال قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں نے چند واقعات کے حوالے سے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ بہت بڑی دولت ہے جو ان بچوں نے حاصل کی ہے. یہ دولت ہر ایک حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس سمت میں متوجہ فرمائے اور ہمارے بچوں کو جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے ان کو حافظ قرآن جس طریقے سے بنایا ہے ایسے ہی تعمر بنے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ یاد تو سال 2 سال 3 سال میں کر لیا لیکن یاد رکھنے کا مرحلہ پوری زندگی کا ہے. اگر اس میں کوتاہی ہوئی اور یاد کرنے میں روزانہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹے میں بھی کوتاہی کی طالب علم نے تو پھر یہ نعمت نکل بھی سکتی ہے. اس لیے ان کو پوری زندگی یاد رکھنا ہے. یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ان کے سر پہ آ گئی ہے. اس کتاب کو یاد رکھنا اور یاد رکھ کر کے اسی یاد لیے ہوئے قیامت میں جب پہنچنا یاد ہوگا تبھی تو کہا جائے گا پڑھ اور چڑھتا جا اور تیری منزل وہیں پر ہوگی جہاں قرآن مکمل ہوگا. یاد نہیں ہوگا تو پڑھے گا کیسے اور پڑھے گا نہیں تو چڑھے گا کیسے؟ حافظ کے لیے کہا گیا نا پڑھ اور چڑھتا جا. یاد رکھنا ضروری ہے. اگر منزل مقصود تک اور انتہائی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں اس درجے تک جس درجے تک قرآن کی آیتوں نے منزل کو مقرر کر دیا ہے جنتوں کی، اس تک پہنچنے کے لیے پورا قرآن یاد ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے یاد کرنے کے لیے تو چند سال چاہیے تھے اور یاد رکھنے کے لیے پوری زندگی درکار ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.